یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہاں پر تنبیہ بھی فرمائی کہ اے میرے محبوب، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر تم نے گویا کہ اپنے فریضہ رسالت کو ادا نہیں کیا۔ تو امام الانبیاء نے اپنی ساری زندگی وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، قرآن مجید وہ کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے لیے ایک ضابطہ اور قانون بنا کر بھیجی ہے۔ تو قرآن مجید کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے کرنا مقصود ہے۔ تو قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں جو اس امت کے ذمے ہیں۔ قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ قرآن مجید کا دوسرا حق یہ ہے کہ اسے سمجھا جائے۔ قرآن مجید کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ اور قرآن مجید کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ قرآن مجید کا 5واں حق یہ ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ تو قرآن مجید کا جو پہلا حق ہے اس کی تلاوت کرنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ قرآن مجید ہمارے روحوں کی غذا ہے۔ جس طرح انسانی جسم اپنی بقا اور تقویت کے لیے مسلسل غذا کا محتاج ہے، اسی طرح انسان کی روح کی غذا قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے۔ اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو اس امت نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے قرآن مجید پر، کہ اپنی روح کی اصل غذا کو چھوڑ کر لوگوں نے ایک شیطانی غذا موسیقی کو اپنی روح سمجھ لیا ہے، روح کی غذا سمجھ لیا ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی تلاوت کا حکم کیا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے میرے محبوب، رات کو کچھ قیام کیا کرو، مگر تھوڑی رات، آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ، اور قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو خصوصی طور پر قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، آپ پر جو قرآن کی وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کیا کرو اور نماز کو قائم کیا کرو۔
تو یہ قرآن مجید کی تلاوت کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی ہوا۔ تو قرآن مجید کا یہ پہلا ادب ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو تلاوت ہے اس کے اندر ٹھہراؤ پیدا کیجئے، آہستہ آہستہ سمجھ کر۔ فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ تو اس آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت جس وقت جبرائیل امین کر رہے ہوں تو آپ نے توجہ کے ساتھ اس کو سننا ہے، اور آپ کو یہ جو خطرہ ہے کہ اس کی تلاوت مجھ سے رہ جائے گی، اس کا خطرہ نہ کرو۔ قرآن مجید کو آپ کے سینے کے اندر محفوظ کرنا، پھر اس کا مطلب و مفہوم سمجھانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو قرآن مجید کا اب دوسرا ادب یہ ہے کہ اس قرآن مجید کو سمجھا جائے۔ قرآن مجید عربی زبان کے اندر ہے اور ہم عربی نہیں ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ اس کا معنی سمجھیں کہ قرآن کریم ہم سے کہہ کیا رہا ہے۔ محض تلاوت تو ثواب ضرور ہے، کیونکہ امام الانبیاء نے فرمایا کہ جو قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے تو مثال کے اندر آپ نے الف لام میم یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، تو ہر حرف کے اوپر 30 نیکیاں تو ملتی ہیں، یہ بالکل صحیح ہے۔ لیکن قرآن مجید احکم الحاکمین کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور یہاں ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے مطالبہ کیا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکم کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا قرآن مجید کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن مجید کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، کیا کوئی ہے اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو بطور نصیحت کے قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالی نے آسان بنایا ہے۔ تو دوسرا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے، اس کے مفہوم کو، مطلب کو سمجھا جائے۔ باقی قرآن مجید کی گہرائی کے اندر جانا یہ علماء کا کام ہے، وہ اس کے علوم سے ہر دور کے اندر نئے نئے نکات نکالتے ہیں، لیکن عوام کے لیے یہ ہے کہ قرآن مجید کو، جو قرآن مجید کا دعویٰ ہے اس کو سمجھیں، اس سے نصیحت حاصل کریں، اور یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے اور ہر آیت کے اوپر غور کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا مطالبہ کرنا چاہتا ہے۔ تو قرآن مجید کی تفسیر یا معنی، مفہوم وہ معتبر ہے جو امام الانبیاء نے اپنے صحابہ اکرام کو سکھایا ہے۔ اپنی طرف سے کو معنی مفہوم متعین کرنا، اس کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا من قال فی القرآن برائیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جس آدمی نے اپنی من پسند تفسیر قرآن مجید کی یا معنی و مفہوم اپنی پسند کے مطابق بیان کیا، تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر سمجھ لے۔ اب بات آ گئی قرآن مجید کا تیسرا حق۔ قرآن مجید کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔
کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور جو چیزیں قرآن مجید کے اندر بیان ہوئی ہیں وہ 100% درست ہیں، لا ریب ہیں، ان کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ قرآن مجید کے اندر جو کچھ بھی بیان ہوا ہے، آج کے اس جدید دور کے اندر سائنس نے ہر چیز کی تصدیق کر دی ہے۔ قرآن مجید اور سائنس کا علم ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں، بلکہ سائنس قرآن مجید کی باتوں کی آج تصدیق کر رہی ہے، اور جو آدمی بھی جدید علوم حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو قرآن مجید نے نہیں روکا کہ وہ جدید تعلیم کو حاصل نہ کرے۔ تو قرآن مجید کے اوپر ایمان لانا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی سکم نہیں ہے، اس کے جس طرح یہ قرآن مجید نازل ہوا تھا اسی طرح آج بھی ہمارے پاس محفوظ ہے۔ تو قرآن مجید کا یہ تیسرا حق تھا۔ اب قرآن مجید کا چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن مجید پر عمل کیا جائے۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے بعد اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ عمل کی دو صورتیں ہیں، انفرادی ہو یا اجتماعی ہو۔ اس کو اپنی روزمرہ زندگی کے اندر قرآن مجید سے سبق حاصل کر کے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ انسان کی زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں جس کے متعلق رہنمائی قرآن مجید کے اندر موجود نہ ہو۔ تو لہٰذا قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنے محبوب کو حکم کیا کہ اتبع ما اوحی الیک من ربک، اے میرے محبوب اپنی مرضی اپنی پسند کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی، بلکہ اتبع پیچھے لگ اس کے جو وحی کی گئی ہے تیرے طرف، تیرے رب کی طرف سے۔ تو یہاں پر قرآن مجید کی جو عملی تفسیر ہیں وہ امام الانبیاء ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے سوال کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ کان خلقہ القرآن، امام الانبیاء کے اخلاق و عادات قرآن مجید کے مطابق تھے۔ ایک اور مقام پہ ارشاد ہوا ہے کہ اگر تمہارا آپس کے اندر کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے تو اس جھگڑے کا جو فیصلہ ہے وہ تم نے قرآن مجید سے کرانا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما آمن بالقرآن من استحلہ محارمہ، جس نے قرآن پاک کے حرام کردہ اشیاء کو حلال سمجھا گویا کہ وہ قرآن پر ایمان نہیں لایا۔ تو اب قرآن مجید کے ایک اور مقام پہ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ تو جو آدمی بھی قرآن مجید کے اندر اللہ کے نازل کردہ حلالوں کو حرام سمجھتا ہے یا نازل کردہ حراموں کو حلال سمجھتا ہے تو وہ کافر ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دو مقام پہ ایک جگہ پہ فرمایا فاسقون اور ایک جگہ پہ فرمایا ظالمون۔ تو قرآن مجید کو اگر اس پر ایمان لایا جائے، اس کے آگے سر جھکایا جائے، تو آج اگر ہم اپنی زندگیوں کے اندر دیکھیں روزمرہ کے جو فیصلے ہم کر رہے ہیں کیا قرآن مجید کے مطابق کر رہے ہیں؟ اگر قرآن مجید کے مطابق کر رہے ہیں تو یہ قرآن مجید کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کے مطابق نہیں کر رہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن مجید پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ تو اگلی بات قرآن مجید کا جو پانچواں حق ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت قرآن مجید کی سمجھ آ جائے تو اس کے معنی و مفاہیم سمجھ آ جائیں تو پانچواں حق یہ ہے کہ اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ قرآن مجید نے اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا ھذا بلاغ للناس ولینظروا بہ، اے میرے محبوب قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پیغام ہے، اس کے ذریعے لوگوں کو متنبہ کیجئے، لوگوں کو ڈرائیے
اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ۔ قرآن مجید اللہ فرما رہے ہیں میری طرف سے اتارا گیا ہے، اس کے ذریعے میں تمہیں اور جس شخص تک پہنچ سکے اسے آگاہ کر دو۔ تو اب اس امت کے لوگوں کو، علماء کا فریضہ بنتا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے بعد، اس کے اوپر عمل کرنے کے بعد اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل وما بلغت رسالتہ، کہ اے میرے محبوب قرآن مجید جو آپ کے سینے کے اوپر اتارا جا رہا ہے، آپ کے قلب کے اندر اس کے مفاہیم و مطالب جو ہم سمجھا رہے ہیں، اس کی آپ نے تبلیغ کرنی ہے، اس کو آپ نے لوگوں تک پہنچانا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہاں پر تنبیہ بھی فرمائی کہ اے میرے محبوب اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر تم نے گویا کہ اپنے فریضہ رسالت کو ادا نہیں کیا۔ تو امام الانبیاء نے اپنی ساری زندگی قرآن مجید دوسروں تک پہنچانے کے اندر صرف کر دی۔ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے اور امت مسلمہ کے علماء کا یہ حق بنتا ہے کہ قرآن مجید سب سے پہلے ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، پھر قرآن مجید کو سمجھنا، پھر قرآن مجید کے اوپر ایمان لانا، پھر قرآن مجید کو دوسروں تک پہنچانا اور سمجھنے کے بعد دوسروں تک پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان قرآن مجید کے جو 5 حق ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔